वेलकम बैक। और एक मरतबा फिर से हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं। पहले भी हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते आए हैं कि जो सैलाब ने तबाही मचाई और जितना नुकसान हुआ, जितनी जानों का ज़िया हुआ, जुलाई के माह में होने वाली बारिशों ने बलूचिस्तान का निज़ाम तहस नहस कर दिया। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 150 से ऊपर हो चुकी है। चागी और मस्तोंग में 3 और डेरा बुक्टी में मजीद एक शख्स जाम बहक हुआ है। सूबे में अगर मूसलाधार बारिशों की बात की जाए तो तकरीबन 13,500 मकानात मुतासिर हुए हैं। बिजली के 140 खंबे गिर चुके हैं। तूफानी बारिशों से कला सैफुल्ला और लसबेला में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां बारिशों का गुज़श्ता 30 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे, तमाम सूरत हाल का जायजा लिया था। मुतासरीन को कैंप्स में खाना फराहम ना किए जाने पर इजहार बरहमी भी कर चुके। वाक़े पर मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन को फौरी तौर पर मुआवजा अदा करने के हुक्म के साथ साथ ये भी कहा कि जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और सैलाब मुतासरीन के कैंप्स में आज से सुबह और रात का खाना भी फराहम किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद दुरानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं अब्दुल बासित अचकजई चमन से, हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे पूरी सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल बासित, बहुत शुक्रिया। बताइएगा इस वक्त जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल किस तरह से है? जी बिल्कुल नदिया, चमन में हालिया मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर के मुजाफात में जो नदी नाले में तगयानी आई है, मुतादिद घरों में ये पानी दाखिल हो गए हैं, जिसमें हालिया तूफानी बारिशों से एक सर्वे के मुताबिक 300 के करीब घरों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से इन मुतासरीन के लिए खेमा बस्ती का कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अभी भी दर्जनों ऐसे मुतासरीन हैं जो रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, वो इंतहाई मुश्किल में है और लोग अपने मदद आप के तहत वो बहाली के काम में मसरूफ है। और चमन शहर के मुजाफिर में इस वक्त 4 बच्चे जो है वो जांबाक हो गए हैं, जबकि 3 बच्चे जो है वो जख्मी हुए हैं। पीडीएमए और सूबाई हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इन मुतासरीन के लिए इमदादी सामान जो है वो फराहम की गई है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और दिखाई दे रहा है। इन मुतासरीन से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इमदादी जो सामान है फराहम की गई है वो बहुत कम और न होने के बराबर है। मुतासरीन का ये भी कहना था कि जहाँ राशन की ज़रूरत हो तो हमें टेंट दिया जाता है, जहाँ टेंट की ज़रूरत हो तो हमें राशन दिया जाता है। और साथ ही किला अब्दुल्ला जिला की जो तहसील दोबंदी है, दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाका तोबा अचकजई में हालिया मानसून की तूफानी बारिशों से 7 डैम टूट गए हैं, जिसकी वजह से कड़ी फसलों, सेब की फलदार दरख्त, बागात, हजारों की तादाद में सोलर पैनल और सैकड़ों माल मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए हैं, जिससे वहाँ के जो मकामी लोगों को करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालिबा किया है कि तोबा अचकजई के डेमो में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और सैलाबी सूरत हाल के पूरी बाद जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाई में ताहाल मसरूफ है। इन मुतासरीन के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से खुर्दनी अशिया की इमदादी सामान फराहम कर चुकी है, लेकिन वो बहुत कम है और न होने के बराबर है। इन मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें राशन नहीं, माली मदद की अशद जरूरत है ताकि हम अपने घरों को दोबारा तामीर कर सकें। जी अच्छा, मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने भी जायजा लिया, दौरा किया, चमन के दौरे पर आए, उनकी जो दौरे की तफसीलात हैं वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। उनके आने के बाद कोई मैकेनिज्म यहाँ पर बेहतर हुआ या नहीं? इस तरह है जैसे वज़ीर आज़म ने एक रोज़ा दौरा किला सिफला और चमन का एक रोज़ा दौरा किया है, जिसमें जो तोबा अचकजई है, किला अब्दुल्ला है, इसमें पिछाड़ी जायजा लिया है जो नुकसान हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे जो FC हेड क्वार्टर है वहाँ पे एक तकरीब मुनक्किद की गई है।
جس میں یہاں پہ جو متاثرین تھے چند متاثرین بلائے گئے ہیں ایف سی ہیڈ کوارٹر میں، جو آپ جو قبائلی عمائدین تھے انہوں نے. ٹھیک ہے عبدالباسط، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. منیر احمد درانی صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. جاننا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے ریلیف کے کاموں سے متعلق وہ مطمئن دکھائی نہیں دیے، خاص طور پر خوراک فراہم نہ ہونے کی شکایات وغیرہ عام تھی. ابھی یہاں پر سچویشن صورتحال کس طریقے سے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ. اس طرح ہے کہ چمن ہمارے بیسیکلی میں پہلے بتاؤں مونسون رینج میں یہ فال نہیں کرتا، کوئی انپریڈکٹیبل ہمارے پاس ویدر فورکاسٹ تھی، لیکن گلوبل وارمنگ کہہ لیجیے یا موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے یہاں پہ بھی بارش ہوئی. مکمل 6 جولائی کو 1.5 گھنٹے کی بارش ہوئی ہے ٹوٹل. لیکن چمن کی ٹیرین میں تھوڑا بتاؤں آپ کو ان ایون ہے، بہت ہی بمپی ٹیرین ہے. آپ کوجک ٹاپ سے جب نیچے جاتی ہے زمین تو اس جو لوور ایب ہے وہاں پہ کچی آبادی بہت زیادہ ہے، تو اگر 1 گھنٹے کی بھی بارش ہوتی ہے وہ اوور فلو کرتی ہے اور وہ کچی آبادیاں جو ہیں وہاں پہ ہٹ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آپ کے نمائندے نے بھی بتایا نقصانات ہوئے ہیں. ہم نے سروے کی ہے مکمل 276 گھر ہمارے پاس ہیں جن کو پارشلی ہم نے ڈیمیج ڈکلیئر کیا ہے. مکمل گھر کوئی بھی تباہ نہیں ہوا ہے. 276 گھروں میں 150 گھر اس طرح ہیں جن کو زیادہ نقصان ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب جب آئے تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جوائنٹ ایک سروے ٹیم بنے گی NDMA کی اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، تو آرمی بھی اس میں انوالو ہوگی اور جلد سے جلد کمپنسیشن بھی ان کو ملے گی. پارشلی ڈیمیج گھروں کو 2 لاکھ روپے کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور مکمل جو ڈیمیج گھر ہیں ان کو 5 لاکھ روپے کا. اور جہاں تک آپ کے نمائندے نے بات کی راشن کی، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. وہ 600 گھروں کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، 600 خاندانوں کے لیے راشن. 400 گھروں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، 200 گھروں کا ابھی ہمارے پاس پڑا ہے. اور ڈوزر ہم نے اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اپنے کنٹیجنسی پلان سے لوگوں کو ڈوزر اور ٹریکٹر وغیرہ مہیا کیے ہیں. ایک بات اور بھی بتاتا چلو، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ چمن میں 35 ڈیمز ہیں کل. ٹھیک، تو کوئی بھی ڈیم الحمدللہ اس طرح نہیں ہے، جو سارے ڈیم انٹیکٹ ہیں، کوئی اس میں ولنریبل نہیں ہے کہ اس سے کوئی نقصان کا خطرہ ہو. درانی صاحب، جو لوگ متاثرہ ہیں ان کو اس وقت اگر کرنٹ بات کروں میں تو ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ متاثرہ افراد سے ڈیفینیٹلی آپ کی بھی بات چیت ہوئی ہوگی. بالکل، ہمارے پاس ہم نے جن گھروں کو یہ 400 گھر میں نے بتا دی، ان کو ہم نے کیمپ تو ہم نے 3 جگہ ڈکلیئر کیے ہیں ایویکویشن کے لیے. لیکن ان سب کو ہم نے یہاں پہ ایک ٹریڈیشنل آپ کہیں کلچرل ویلیوز ہیں، ٹرائبل سوسائٹی ہے یہاں، جو گھر افیکٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمسائے کے گھر میں اس کو ٹھہرایا گیا ہے. تو اس سچ ہمارے پاس کسی نے رپورٹ نہیں کی کیمپ میں. البتہ یہ ہے ہم نے سب کو ٹینٹ مہیا کیے ہیں، اگر ان کو کوئی ضرورت پڑی، اگر کوئی ان کو امیجیٹ گراؤنڈ پہ کوئی راشن یا خوراک کی ضرورت ہے وہ ہم نے کیٹر کی ہے. اور مزید بھی ہم کر رہے ہیں، ابھی تک ہماری سروے مکمل نہیں ہوئی ہے. ایک چیز میں تھوڑا یہاں پہ کلیریفائی کروں، بلوچستان ڈسٹرکٹ میں جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ چمن نہیں ہے، قلعہ عبداللہ ہے. ہمارے پاس پہلے جو ڈسٹرکٹ آتا ہے قلعہ عبداللہ، یہ پہلے ڈسٹرکٹ چمن میں ہوتا تھا. ابھی ڈسٹرکٹ چمن تقریباً 10-8 مہینے ہوتے ہیں اس کو ڈکلیئر کیا گیا علیحدہ سا ڈسٹرکٹ. ہماری جو پوری گورنمنٹ مشینری ہے یا پریکٹسز ہیں یہ ہمارے سبی بیلٹ میں، نصیر آباد بیلٹ میں، جعفر آباد میں، وہاں پہ بہت ہی بزی ہے کیونکہ نقصانات وہاں پہ بہت ہی زیادہ ہوئے ہیں. اور ایک چیز میں وہ اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی بھی، اور ہم نے بھی رپورٹ دی تھی ہائر اپس کو کہ ہمارے چمن اور قلعہ عبداللہ کو کلیمیٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر کیا جائے. تو CM صاحب چونکہ PM صاحب کے ساتھ تھے تو CM صاحب نے یہ اعلان کیا، جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب حمید عبدالقدوس بزنجور صاحب، انہوں نے قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور چمن ان تینوں ڈسٹرکٹس کو کلیمیٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر کیا ہے. اور کلیمیٹی ہٹ ایریا ڈکلیریشن کے بعد تھوڑی سی موڈس آپرینڈی تبدیل ہو جاتی ہے. جو ہم نے سروے کی ہے اس پہ تھوڑی سی اور ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے اور گورنمنٹ ہمیں اور بھی نیڈز ہمیں کیٹر کریں گی، لوگوں کو اور بھی فیسلٹیٹ انشاءاللہ کیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہماری لیویز فورس وہ فلی انوالو ہے، گراؤنڈ پہ ہیں. ٹائم اس میں تقریباً اور تھوڑا لگ جائے گا لیکن انشاءاللہ سروسز ساری مہیا کی جائیں گی. اور جب کلیمیٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر ہوا ہے تو انشاءاللہ ساری کمپنسیشن اور جو نیڈز ہوں گی وہ ساری انشاءاللہ پرووائڈ. ٹھیک ہے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی یہاں کا دورہ کیا ہے اور سختی سے پورے معاملے کا نوٹس بھی لیا ہے، جس کے بعد کافی معاملات ہمیں بہتر بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو کس طرح کا مطلب مکمل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر موجود ہے؟ مشینری وغیرہ یا جو بھی شکایات پہلے تھیں اب وہ سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں؟
بالکل وزیراعظم صاحب پہلے چمن آنے سے پہلے ڈسٹرکٹ سیف اللہ کا وزٹ کر گئے تھے. وہاں ایک کیمپ میں گئے تھے تو میرے خیال میں وہاں راشن یا اس طرح کی اویلیبلٹی نہیں تھی اس پر ریکوائرڈ جو کرائٹیریا ہے. تو وزیراعظم صاحب نے پھر پی ایم صاحب کو ڈائریکشن دی تھی, پی ایم صاحب نے وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو سسپینڈ کیا. چمن میں سچ اس طرح نہیں تھی کہ وزیراعظم اپنا ڈسپلیجر کو شو کرے. چمن میں کچھ ہم نے متاثرین بلائے تھے. اصل میں ہمارے پاس 4 ڈیتھس ہوئی تھی اور انفارچونیٹلی 4 بچے تھے, 3 بچیاں تھی اور ایک جو تھا اس میں بچہ تھا. تو وزیراعظم صاحب ان کو بیسیکلی ان کے کنڈولنسز کے لیے بھی آئے تھے اور جو چیکس ان کے آئے تھے ہمارے پاس وزیراعظم صاحب نے اپنے ہاتھ سے دیے اور یہ اشور کیا, ان کو یقین بھی دلایا کہ آپ کو انشاءاللہ 2 دن کے اندر اندر جو آپ کی وہ ہیں بقایا ضروریات ہیں وہ ہم انشاءاللہ پوری کریں گے. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں شکر ہے اس طرح کوئی لوپ ہول یا کوئی بڑی ہمیں وہ وزیراعظم صاحب نے نوٹس نہیں کی جس سے اس کو کوئی چیز بری لگی ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. منیر احمد درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر. ایک مرتبہ پھر سے عبدالباسط اچکزئی سے بات کرتے ہیں. عبدالباسط بتائیے گا, اس وقت آپ نے پوری گفتگو بھی سنی ہوگی منیر صاحب کی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو مشکلات جو چیلنجز تھے پہلے وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو متاثرین ہیں ان کی ایکچوئل کنڈیشن یا صورتحال کس طرح سے ہے, کن کن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے؟ جی بالکل. گزشتہ روز میں ایک جو ٹھیکیدار کلی میں جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان سے بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیں راشن اور ٹینٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ہمیں جو ہے وہ مالی مدد کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ سیلاب سے ہمارے گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں دوبارہ ہم اپنا گھر تعمیر کر سکیں. اس وقت ہمارے بچے جو ہے وہ رشتہ داروں کے گھروں میں ہے, ہم جو ہے وہ انتہائی مشکل میں ہے. ہم نہ کاروبار جا سکتے ہیں نہ ہم کچھ اور کام کر سکتے ہیں. پہلے اگر ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے تو ہم گھر تعمیر کر سکیں, پھر آگے جو کامیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, تو بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالباسط اچکزئی چمن سے, اور جو پوری اس وقت سچویشن ہے اسے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر جو متاثر